تو طویل حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ خطبہ دینے کے بعد ممبر سے اترے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو تجسس ہوتا تھا، وہ تو ایک ایک چیز سیکھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ممبر پہ چڑھتے ہیں، لیکن آج الگ ہی نوعیت ہم نے دیکھی ہے کہ آپ نے ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہا ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ کیونکہ سوال کرنے سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں السوال نصف علم، سوال جو ہے وہ آدھا علم ہے۔ اس لیے کئی معقول بات تو پوچھو اور مل جائے جواب تو اس پہ عمل کرو۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اصل میں جیسی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل فرشتہ آیا، جبرائیل نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے حبیب میں بد دعا کرتا ہوں، آپ اس پر آمین کہیں۔ کیا بد دعا کی؟ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی بخشی نہیں ہو سکی، تو فرمایا کہہ دو آمین، تو میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ رمضان کا مہینہ جس کو مل گیا اس کی پھر بھی بخشی نہیں ہوئی، تو نبی فرما رہے کہ یہ ہلاک ہو گیا، اب اس کے باقی 11 مہینے میں بخشی کا کوئی راستہ نہیں۔ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے کھلی کچہری لگا کے بیٹھے ہیں اور صبح شام بخشش کے فیصلے کر رہے ہیں، اس میں بھی یہ محروم رہا، اب بتائیے اس کی بخشی ہوگی کب؟ اور فرمایا دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو انہیں بد دعا کی، کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آیا اور اس نے آپ پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا واجب ہے، ایک ہی مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب، پھر بار بار نام آ رہا ہے بار بار آپ پڑھیں تو یہ مستحب اور افضل ہے۔ لیکن اگر ایک بھی مرتبہ نہیں پڑھا تو نبی فرماتے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، یہ بے وفا ہے، کہ ظاہر ہے کہ میری برکت سے تو اللہ کو پہچانا ہے، میری برکت سے اللہ کو پہچانا ہے اور نتیجے کہ مجھے اگنور کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر کو اللہ کو ہم تو نہیں جانتے تھے نا، اللہ کی معرفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو جس نے ہمیں اللہ تک پہنچایا اس واسطے کو اگنور کر جائیں بھول جائیں تو بے وفائی ہے۔ اس لیے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام اس میں گرامی آیا اور اس نے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا، وہ ہلاک۔ اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا کہ جس سے ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے دونوں ماں باپ کو بوڑھا پایا یا ایک کو بوڑھا پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ اس کو جنت کے اندر داخل نہ کر سکے، فرمایا کہ یہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ جس اپنے والدین یا کوئی ایک کو پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی دنیا کے اندر، فرمایا یہ بھی ہلاک ہو گیا، کیونکہ جنت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ماں باپ کی خدمت اور محبت ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت اور محبت کا راستہ سب سے شارٹ کٹ ہے جنت میں جانے کا، کیونکہ ظاہر ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جنت کا دروازہ باپ ہے۔ اب ساری جنت تو آپ کے گھر کے سامنے گھوم رہی ہے اور آپ ادھر ادھر جنت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تبھی ایک صحابی آئے تھے، یا رسول اللہ این الجنہ، اے اللہ کے ابھی جنت کہاں ہے؟ تو یہ سوچ رہے ہوں گے نبی کہیں گے 7 آسمانوں سے اوپر ہے، تو یہ اس طرح کی خبر دیں گے فلاں آسمان پہ ہے۔ این الجنہ، جنت کہاں ہے؟ فرمایا تحت اقدام امک، تیری ماں کے قدموں کے نیچے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس ماں سے تو دور ہو لیکن ماں تجھ سے دور نہیں ہوتی۔ بچہ بعض اینٹ جاتا، ماں سے ناراض ہو کے کونے خدرے میں جا کے چھپ جاتا، میں نہیں کھاتا، اس کو کون ڈھونڈتا ہے؟ ماں ہی ڈھونڈتی ہے، ڈھونڈتی ڈھونڈتی ماں پہنچ جاتی، بیٹا کھا لینا، تھوڑا سا کھا لے، مناتی۔ تو جنت آپ کے گرد خود گھومتی ہے۔ تو صحابی حیران ہو گیا کہ ہے میں جنت کا سوچتا تھا کہ نبی کہیں کہ فلاں آسمان پہ فلاں آسمان پہ، وہ فرما رہے تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ تو سب سے آسان راستہ ماں باپ کا وہ دروازہ ہے کہ جس سے آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، آسان راستہ۔